سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 سالوں میں ٹورزم ڈبل ہوتی جا رہی ہے، ہر سال بڑھتی ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اب صرف ٹورزم یہی نہیں ہوتا کہ اچھے خوبصورت علاقے ہوں. ٹورزم کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا کریں. جس طرح اب رافٹنگ شروع کر دی ہے اور بھی کیبل کارز کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو جب ٹورسٹ آئے تو پھر اس کے لیے ایکٹیویٹی پلان کریں، اور جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو تب مقامی لوگوں کو پھر ان کی آمدن بھی بڑھتی ہے، روزگار بھی بنتا ہے. UNDP کی رپورٹ تھی کہ جس صوبے میں غربت سب سے تیزی سے کم ہوئی تھی 5 سالوں میں وہ پختونخوا تھا. تو اس کی بہت بڑی وجہ ایک ٹورزم بھی تھی، کہ ٹورزم میں نوکریاں ملتی ہیں، امپلائمنٹ اور پھر ریونیو جنریشن ہوتا ہے. تو ٹورزم تو ہم نے آگے بڑھانی ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹورزم جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک جگہ بس سڑک بن گئی تو ٹورزم شروع ہو گئی. ٹورزم کے لیے بڑی اور چیزیں کرنی ہوتی. ٹورزم ایک سائنس ہے پوری دنیا میں. اب یہ جو سوئٹزرلینڈ $80 ارب سال کا کماتا ہے ٹورزم سے، وہ کیسے کماتا ہے؟ انہوں نے پوری ٹورزم، انہوں نے ریزورٹس ڈیولپ کی ہوئی ہیں، ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، لوگ آ کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کی آمدنی ہوتی ہے. ابھی تک پاکستان میں ہم صرف گرمیوں کی ٹورزم پہ زور لگاتے ہیں. کسی نے ابھی سردیوں کی ٹورزم پہ صرف یہ شوگران میں دیکھ رہا تھا اوپر کہ انہوں نے اب اسکیئنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی تک سردیوں کی ٹورزم پہ یہاں زور نہیں ہے، لیکن جب سردیوں اور گرمیوں کی دونوں کی ٹورزم ہوگی اور پھر جب ٹورسٹ آئے گا تو اس کے لیے پھر کوئی ایکٹیویٹی بھی ہوگی، تب اصل ریونیو جنریشن ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ ٹورزم کے لیے آپ کو پتا ہے کہ انفراسٹرکچر ہوٹلنگ بہت ضروری ہے، جبکہ یہاں پہ جب یہ مین ڈیز ہوتے ہیں، گرمی بڑھتی ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہ ہوٹل کے ایکسپینس بہت بڑھ جاتے ہیں. ایک دن کے 20-30 ہزار روپے یہاں سے لوگوں سے چارج کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک تو ان کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا، دوسرا یہ بتائیے گا آپ نے سرکاری موٹلز کھولے تھے پوسٹ آفس کے بھی، اور یہاں پر آپ نے جو نتھیا گلی میں گورنر ہاؤس CM ہاؤس کو آپ نے پبلک کے لیے کھولا تھا. مزید کیا اقدامات کرنے جا رہے ہوں؟ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ ریلیجس ٹورزم یہاں پر موجود ہے؟ دیکھیں ہوا کیا، ایک دم جب ٹورزم بڑھنی شروع ہوئی، اور یہ موبائل فون کی وجہ سے وہ لوگ تصویر کھینچتے ہیں، فیس بک پر ڈالتے ہیں، سارے پہنچنا چاہتے ہیں وہاں، تو اس سے ٹورزم بڑھتی جا رہی ہے. اور گرمیوں میں سارے آتے ہیں کہ ٹھنڈے علاقوں میں آئیں. اب وہ اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کیونکہ جگہیں تھوڑی سی ہیں، اس کے اوپر اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی چارج کریں. میریٹ کی ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس قیمت چارج کرتا ہے. اس کا یہ نہیں کہ ان کو ریگولیٹ کریں، اس کا یہ ہے کہ ہم اور زیادہ ہوٹلز بنائیں ریگولیٹ کر کے، اور دوسرا اور زیادہ نتھیا گلی بنائیں، اور زیادہ کاغان بنائیں. پاکستان میں آپ یہ سارے علاقے میں پھریں، یہاں اتنے زیادہ نتھیا گلی میں نے دیکھی ابھی تک کم از کم پاکستان میں 15 نتھیا گلی بن سکتے ہیں. لیکن ابھی تک یہ سارے انگریز کے بنائے ہوئے ریزورٹس ہیں، ہم نے تو ابھی تک کوئی بنایا نہیں. تو اب ہم جو KP میں کوشش کر رہے ہیں، اور سارا ٹورزم ہے ناردرن ایریاز میں بھی نئے ریزورٹس کھولنا چاہتے ہیں. پھر اور جو نئے یہ اسپیشل یہ جو نئے زونز بنا رہے ہیں، انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز، وہ ہوں گے یہ کہ پوری طرح اس میں ماحولیات کا بھی دیکھیں گے، اس میں ہم یہ بائی لاز بھی بنائیں گے. اب کمراٹ ہے، کمراٹ کے اندر جب تک بائی لاز نہیں بنیں گے، اگر ہم اس طرح کھول دیں کمراٹ کو، وہ تباہ ہو جائے گا. ہاں تو اس کو بھی شامل کر دیا آپ نے، اور بھی سوات میں. تو انشاءاللہ یہ جب نئے ٹورزم انٹیگریٹڈ زونز بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے اٹھے گا. اور اس بار ہی ہم نے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر پیسہ لے کے آئے ہیں. اب پچھلے سال اور اس سال میں دیکھیں تو 45% انکریز فیڈرل لیول پہ، اور میرے خیال میں آپ کا بھی بہت زیادہ. 6 بلینز کے ہم نے روڈ ڈالے ہوئے ٹورزم ایریا کے لیے. اس کے علاوہ کائٹ ایک پروجیکٹ ہے، اس میں 5 بلینز کے، تقریباً کوئی 10 بلین سے لے کے 20 بلین کے درمیان جتنے بھی ہمارے ٹورسٹک ایریا ہے اس کے لیے آلریڈی ہم پلان کر رہے ہیں. کچھ پہ کام جاری ہے، کچھ پہ اب کام شروع ہوگا. اور ٹورزم دیکھیں، فیوچر پاکستان میں جو ٹورزم ہے 4-5 سیکٹرز ہیں جو پاکستان کو اٹھا دیں گے انشاءاللہ، اس میں ٹورزم ایک ہے. لاسٹ سوال یہ بتائیے گا کہ حکومت کا کیا ٹارگٹ ہے جو معیشت میں جو ٹورزم کا کتنا وہ حصہ ہونا چاہیے؟ اور سیکنڈ چیز سر کہ یہاں پر آتے ہیں لوگ، گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں پہاڑوں کے دیکھے، یہاں پر کوئی تاریخ بتانے والا یا تاریخ لکھی ہوئی نہیں ملتی کیا جو ہمارے آنے والی نسل ہے کہ ان کو پتہ چل سکے؟ دیکھیں یہاں لوگ تاریخ کے لیے نہیں آتے، لوگ آتے ہیں گرمی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، بچوں کی تفریح کرنا چاہتے ہیں. یہاں ریزورٹس بنانی چاہیے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ کچھ کریں، ٹریکس کرنے چاہیے. اوپر لیکس ہیں،
تو ان کو وہ, اور یہ میں نے ریاض خان کو دیکھا کہ یہ کمشنر یہاں یہ پورا کوشش کر رہے ہیں جو آج انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے. سر کیڈیا کے انفارمیشن سینٹرز بھی ہیں اس میں تاریخ. لیکن ہسٹوریکل ٹورزم بالکل مختلف ہے. سارا بدھسٹ کا گندھارا سویلائزیشن ہے. ریلیجس ٹورزم جس طرح کرتارپور ہے, جس طرح کٹاس ہے, وہ کٹاس راج جو ادھر سالٹ رینج میں, تو وہ یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. پھر پرانی جو موہنجو دارو یہ مختلف ٹورزم ہے. لیکن یہاں تو لوگ اور قسم کے لیے آتے ہیں, اور اس کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے لیے ریزورٹس کی ضرورت ہے تاکہ وہ پھر آئیں اور ایکٹیویٹی کر سکیں. وزیراعظم عمران خان ناران میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہم مختلف منصوبے لے کر آ رہے ہیں. اس سے نوکریاں ملیں گی. ٹورزم پوری دنیا میں ایک سائنس ہے. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں 15 نتھیا گلی بن سکتے ہیں. ہم نئے ریزورٹ کھولنا چاہتے ہیں. ہم صرف گرمیوں کی ٹورزم پہ زور لگاتے ہیں. کسی نے ابھی سردیوں کی ٹورزم پہ, صرف یہ شوگران میں دیکھ رہا تھا اوپر کہ انہوں نے اب اسکیم کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی تک سردیوں کی ٹورزم پہ یہاں زور نہیں ہے. لیکن جب سردیوں اور گرمیوں کی دونوں کی ٹورزم ہوگی اور پھر جب ٹورسٹ آئے گا تو اس کے لیے پھر کوئی ایکٹیویٹی بھی ہوگی, تب اصل ریونیو جنریشن ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ ٹورزم کے لیے آپ کو پتا ہے کہ انفراسٹرکچر ہوٹلنگ بہت ضروری ہے, جبکہ یہاں پہ جب یہ مین ڈیز ہوتے ہیں, گرمی بڑھتی ہے, لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہ ہوٹل کے ایکسپینس بہت بڑھ جاتے ہیں. ایک دن کے 20-30 ہزار روپے یہاں سے لوگوں میں چارج کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک تو ان کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا, دوسرا یہ بتائیے گا آپ نے سرکاری موٹلز کھولے تھے پوسٹ آفس کے بھی, اور یہاں پر آپ نے جو نتھیا گلی میں گورنر ہاؤس سی ایم ہاؤس کو آپ نے پبلک کے لیے کھولا تھا. مزید کیا اقدامات کرنے جا رہے ہوں؟ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ ریلیجس ٹورزم یہاں پر موجود ہے. دیکھیں ہوا کیا, ایک دم جب ٹورزم بڑھنی شروع ہوئی, اور یہ موبائل فون کی وجہ سے وہ لوگ تصویر کھینچتے ہیں, فیس بک پر ڈالتے ہیں, سارے پہنچنا چاہتے ہیں وہاں, تو اس سے ٹورزم بڑھتی جا رہی ہے. اور گرمیوں میں سارے آتے ہیں کہ ٹھنڈے علاقوں میں آئیں. اب وہ اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کیونکہ جگہیں تھوڑی سی ہیں, اس کے اوپر اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی چارج کریں. میریٹ کی ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس قیمت چارج کرتا ہے. اس کا یہ نہیں کہ ان کو ریگولیٹ کریں, اس کا یہ ہے کہ ہم اور زیادہ ہوٹلز بنائیں ریگولیٹ کر کے, اور دوسرا اور زیادہ نتھیا گلی بنائیں, اور زیادہ کاغان بنائیں. یہاں پاکستان میں آپ یہ سارے علاقے میں پھریں, یہاں اتنے زیادہ نتھیا گلی میں نے دیکھی ابھی تک, کم از کم پاکستان میں 15 نتھیا گلی بن سکتے ہیں. لیکن ابھی تک یہ سارے انگریز کے بنائے ہوئے ریزورٹس ہیں, ہم نے تو ابھی تک کوئی بنایا نہیں. تو اب ہم جو کے پی میں کوشش کر رہے ہیں, اور سارا ٹورزم ہے ناردرن ایریاز میں بھی, نئے ریزورٹس کھولنا چاہتے ہیں. پھر اور جو نئے, ہاں یہ اسپیشل یہ جو نئے زونز بنا رہے ہیں, انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز, وہ ہوں گے یہ کہ پوری طرح اس میں ماحولیات کا بھی دیکھیں گے, اس میں ہم یہ بائی لاز بھی بنائیں گے. اب کمراٹ ہے, کمراٹ کے اندر جب تک بائی لاز نہیں بنیں گے, اگر ہم اس طرح کھول دیں کمراٹ کو, وہ تباہ ہو جائے گا. زون میں شامل ہے. ہاں, تو اس کو بھی شامل کر دیا آپ نے, اور بھی سوات میں. تو انشاءاللہ یہ جب نئے ٹورزم انٹیگریٹڈ زونز بنا رہے ہیں, انشاءاللہ اس سے اٹھے گا. اور اس بار ہم نے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر پیسہ لے کے آئے ہیں. اب پچھلے سال اور اس سال میں دیکھیں تو 45% انکریز فیڈرل لیول پہ, اور میرے خیال میں آپ کا بھی بہت زیادہ. 6 بلینس کے ہم نے روڈ ڈالے ہوئے ٹورزم ایریا کے لیے. اس کے علاوہ کائی ٹیک پروجیکٹ ہے, اس میں 5 بلینس کے, تقریباً کوئی 10 بلین سے لے کے 20 بلین کے درمیان جتنے بھی ہمارے ٹورسٹک ایریا ہے, اس کے لیے آلریڈی ہم پلان کر رہے ہیں. کچھ پہ کام جاری ہے, کچھ پہ اب کام شروع ہوگا.